میں کل یہ بات کر رہا تھا میرے کے ساتھ کہ جب تک آپ سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک آپ نیچے گرتے رہیں گے. اوپر چڑھیں گے نیچے گریں گے, اوپر چڑھیں گے نیچے گریں گے, اور یہ چلتا رہے گا. یعنی ہم سب اس سسٹم کا حصہ بنے رہتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے. تو جب تک آپ سسٹم کو جو ہے نا وہ مضبوط بنا کے اس پوزیشن میں نہیں لائیں گے کہ وہ خود سے ہی چلتا رہے, آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے. جیسے شرونا کی سب سے اچھی بات یہ ہے, خدا ان سے برکت دے, کہ باقی بچوں کی نسبت یہ اتوار کو خود سے جاگ جاتی. یعنی ابھی یہ باقی دنوں میں یعنی پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ یہ نہیں اٹھے, اٹھانا پڑتا ہے. شروع نہ اٹھ جاؤ, اسکول جانا ہے یا اور کام کرنے تو اٹھانا پڑے گا. پر سنڈے کو دیکھو خود سے اتوار کو یہ نیچرلی ہم نوٹ کرتے آ رہے کافی سالوں سے, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ سسٹم یعنی اس کے اندر خود سے لگا ہوا ہے, ہم نے نہیں لگایا. آمین سر, آمین. تو یہ لیکن ہم نے نوٹ ضرور کرنا ہے کہ یہ سسٹم لگا ہوا ہے بچے کے پاس نا. اس کے بارے میں ایک بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک دن نا یہ سردیوں کی بات ہے, کافی دیر پہلے کی بات ہے, میں شروع تو پوچھ رہی تھی, میں نے کہا شروع آپ صبح صبح اٹھ جاتے ہو, تو کہتی ہے سنڈے جو میرا فیوریٹ ہے, سنڈے میرا فیوریٹ ہے, میں انتظار کرتا ہوں کہ صبح کب ہوگی اور میں چرچ میں رہوں گی. دیکھیں یہ سسٹم کیوں لگا ہے, کیونکہ جب یہ پیدا ہونے والی تھی دونوں ارونا شرونا, اس وقت میں کہوں گا ہم اپنی سیکھنے کی جو ایک ہماری اسپیڈ تھی وہ ٹاپ پہ تھی. یعنی جیسے گاڑی 120 کی اسپیڈ پہ جا رہی ہو بلکہ 120 سے بھی اوپر جا رہا ہے, تو اس اسپیڈ میں ہم سیکھ رہے تھے. تو آسمان کو خدا برکت دے, بہت ہمت دکھائی ہے ان دنوں میں. اور جیسے میں نے بتایا کہ 3 بچوں کو جو ہے جھولا دینا اس ناٹ چڑھی تھی, 3 بچوں کو جھولا دینا, اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ ظاہر بات تھک گئی ہے, اور یعنی اس کے سیزیرین سے اگر بیبی ہوتا ہے تو پھر اس پوزیشن میں اس کی قوت بھی کم ہو جاتی جو جسم کی قوت ہے. تو اور رات کے یعنی کتنی کی دیر وہ جاگے گی, 2 بجے تک 3 بجے تک, سارا دن بھی اس نے جانا. تو پھر یعنی وہی بات ہے, یعنی ہیڈ کو بیچ میں آنا پڑے گا. خدا تب اترتا ہے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں خدا دیکھتا رہتا ہے, اسے پتا ہے کبھی اس میں اسٹرینتھ ہے, پر جب آپ کہیں گے خدا اسٹرینتھ نہیں ہے, میں چکر کھا کے گر گیا ہوں, آپ گرنا نہیں چاہتے پر آپ کہیں بھی گر سکتے ہیں, چوٹ لگ سکتی ہے, آپ انرجی ختم ہوگی, ڈرین ہوگی انرجی, تو خدا کہے گا کوئی نہیں پریشان نہ, میں آپ خدا ان کی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے, ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ میرا بیٹا مر بھی گیا تو یہ ہوا زندہ کر سکتا, اس نے نہیں مرنے دیا. دیکھنے اس کا توکل خدا کے اوپر کہ وہ موت بھی اس کے آگے کچھ نہیں. جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوسری بار نہیں کر سکتا, وہ ہر بار کر سکتا. سمجھے ذرا اس کو, یہ راستہ سکڑا ہے, اسی لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کدھر جانا ہے, نہیں تو ٹکرے نہیں مارنے دیوار کے ساتھ. سر آگے شیشہ ہو اور ٹکر مار دیں آپ, یا دیوار ہو. اس لیے آپ کو ڈھونڈ کے یعنی آپ کو یہ رستہ مل گیا ہے, راہ آپ کو زندگی میں رستہ مل گیا, ڈھونڈ کے آپ نے دنیا کی بھیڑ میں سے ڈھونڈنا ہے اپنے خداوند کو, اور جب وہ مل جائے تو اس کے ساتھ چلے. دیکھا جو پورے دل سے مجھے ڈھونڈے گا میں اس کو مل جاؤں گا پورے دل سے. آمین. اور ایک بھید کی بات میں ہم نے رات کو سیکھی کہ وہ اس کو ہی ملتا ہے جس کو وہ خود چاہتا ہے کہ یہ مجھے میرے پاس آ جائے. بھید پیچھے کیا چل رہا ہے, جیسے اب یہ سیٹ کے پیچھے کی باتیں ہیں. جیسے ایک فلم بن رہی ہو نا, تو اس کے اندر نا بیہائنڈ دی سین ریکارڈ ہوتا ہے. بچوں کو پتا ہے, لیٹسٹ بچوں کو, لیکن میں آپ کو آسان لفظ میں بتاتا ہوں. جب فلم کوئی بنتی ہے تو اس کی شوٹنگ جب ہو رہی ہوتی ہے, شوٹنگ کی پیچھے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. فلم تو بن کے سینما میں لگے گی نا, اور لوگ سینما میں جا کے دیکھیں گے, پر جب فلم بنی ہے تب بھی کچھ ہوا ہے, شوٹنگ ہوئی ہے تبھی تو فلم بنی ہے. پر شوٹنگ کے اندر کچھ ایسے سبق ہیں, ایسی جو ہے نا باتیں ہیں جو
एक्टर्स ने एक्ट्रेस ने आपस में शूटिंग करते हुए सीखी। मैं वो आपको बता रहा हूँ, ये पीछे की बातें, पोशीदा बात। आमीन सर, आमीन। अंदर की पलूस पे ये खुली है, मर्द कैमरे ने रात को ये खोला है। तो जैसे मैंने कहा है कि वही ढूंढेगा खुदा को जिसको खुदा ने तौफीक दी हुई है, खुदा चाहता है और उसके अंदर उसने अपना रूह डाला है, वही बचेगा। हम ऐसे नहीं ढूंढने लग जाएंगे, स्पॉट के फटाफट ढूंढने लग जाएंगे, या कोई और जो है ना एग्जाम्पल ले, कि खुद से नहीं होगा। जिसको खुदा तौफीक देगा तो वो ये चीजें करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वही है जो दिलों को सख्त करता है, वही है जो दिलों को नरम करता है। इसलिए मत परेशान, अगर कोई आपके आने से नहीं आपको ना परेशान। आमीन सर। पीछे का भेद आपको बिहाइंड द सीन स्टोरी पता है कि शूटिंग में क्या हुआ है, शूटिंग में खुदा ने क्या किया है उसको पता है और उसके लोगों को पता है। जैसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है वो राब्ते में रहता है सर, तो एक्टर और एक्ट्रेस प्रॉफिट्स एंड उसके लोग हैं जो बीच में उसकी क्या तमसील में काम कर रहे हैं, उसके खेत में काम कर रहे हैं। जब मैंने मूवी को एज ए तमसील के तौर पर आपको समझाने के लिए कहा कि फिल्म की शूटिंग एक तमसील के तौर पर आसान लफ्ज़ों में बच्चों को बताने के लिए और आप सबको, तो वो राब्ते में होते उन्हें पता आता है कि क्या हो रहा है, डायरेक्टर क्या चाहता है सर, फिल्म का प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर क्या चाहता है। मैं सुबह जब बाहर निकला हूँ तो मेरी तस्वीर जो पीछे लगी हुई है वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, तो जब मैंने उसको थोड़ा सा सीधा किया तो मुझे अंदर से क्या आवाज आई, अपनी तस्वीर तुझे सीधी पसंद, हाँ क्या मेरी भी तस्वीर सीधी देख रहा है अपनी लाइफ में, तुझे अच्छी नहीं लग रही, तेरी तस्वीर थोड़ी सी टेढ़ी है और तुझे अच्छा नहीं लगा। सोचे जरा सर, आप अपनी तस्वीर कभी उल्टी लगाई है, आपने तस्वीर बना के उल्टी लगाई हो, कभी किसी के घर में देखा हो, अगर अचानक बच्चा हाथ मार दे तो वो टेढ़ी हो जाएगी, पर आप बाद में जब आपके नज़र में वो पड़ेगी तस्वीर आप सीधी करें ये तो बड़ी बुरी लग रही है, ये क्या किया। और अगर आपके सामने बच्चा कर दे तो उसको थप्पड़ पड़ सकता है। नोट करें ये बात, खुदा का रूह कह रहा है कि क्या मेरी तस्वीर सीधी, यानी तस्वीर ये वाली नहीं, खुदा की तो तस्वीर खींच नहीं सकता, ऐसा कैमरा नहीं बना सर, पर मैं आपको बताऊं यीशु मसीह ने खींच ली, उसके अंदर वो, अगर कोई खुदा को देखना चाहे तो वो यीशु को देख सकता है। आमीन। और वो कह रहा है, आमीन सर। वो कह रहा है कि मेरी तस्वीर सीधी सीधी रख ताकि मैं, तू मेरा नुमाइंदा है। प्रेजेंटेशन, वो पिक्चर एक्चुअली प्रेजेंट कर रही होती है, यहोवा खुदा को यीशु मसीह प्रेजेंट कर रहा है, वो तस्वीर मेरी नुमाइंदगी कर रही है सर, इसलिए मुझे वो सीधी चाहिए। नोट करें पॉइंट, आमीन सर, आमीन। मुझे क्यों वो सीधी चाहिए, क्योंकि वो मेरी नुमाइंदगी कर रही है। तो जो शख्स खुदा की नुमाइंदगी कर रहा है, क्या वो खुदा की तरह है, क्या वो खुदा का बच्चा है, खुदा का बेटा है, खुदा की बेटी है, खुदा की खूबियाँ उसमें है, क्या तस्वीर टेढ़ी है, उसको गुस्सा आ सकता है, सर, ये मेरी गलत नुमाइंदगी क्यों कर रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी नहीं कहेगा कि अपनी तस्वीर उल्टी लगाए, इंसान होने के नाते। तो क्या खुदा को ये पसंद आएगा कि आप उसकी गलत जो है तशरीह कर दे, गलत बातें बोल दे खुदा के बारे में, जो खुदा नहीं है वो बता दे कि खुदा ये है। कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ज़बूर तो 34 पढ़ेंगे। बातें बहुत सारी हैं पर वक्त कम है, आज हम इबादत को जल्दी ख़त्म करेंगे और गवाही, अगर किसी की गवाही है तो अगले संडे पे चली जाएगी। आमीन सर। और शॉर्ट जो है वो हर चीज़ को होली कम्युनियन, मैसेज, नबियों की रूहें, नबियों के किताबें, पर जब खुदा का रूह आपको थोड़ा आगे लेके जा रहा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल में चलो। आमीन। क्योंकि खुदा हमारा तरतीब का खुदा है, बेतरतीबी को पसंद नहीं करता। देख ले, शुरू ही वहाँ से हुआ, तस्वीर से। जब मैं बाहर निकला तो तस्वीर से शुरू कराया, तरतीब। मैं होली स्पिरिट की मूव को समझता हूँ। जैसे एक अक्लमंद बच्चा, अक्लमंद माँ इशारे से समझा देती है
آمین۔ مہمان بیٹھے بھی ہوں تو اشارے سے سمجھا دیتی یہ نہیں کرنا، تو وہ بچہ الرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا۔ وہ بشپ امریکہ میں بتایا ہماری ماں نا ہاتھ میں مار دیتی تھی چمچہ ٹیبل ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، اتنی سخت تھی، پیار بھی بہت کرتی تھی پر سخت۔ ہم اپنی ماں کے اشاروں کو سمجھ جاتے تھے بچپن، اتنا ڈر تھا۔ میں کل بتا رہا تھا سر تو جو آس پاس کے جو ڈاگ تھے وہ دیکھ کے بھاگ جاتے تھے میری ماں، اندازہ کر۔ اور ایون بندے بھی ڈرتے تھے جب یہ یعنی ایک ویسے بات کر رہا ہوں، سر نیک نہیں کہیں گے، کوئی نیک نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں صرف اتھارٹی یعنی سمجھ کی، کہ یعنی آپ اس طرح سے اپنے لائف کو پریزنٹ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ان کو پتا ہوگا یہ کون ہے۔ مینیج کے سامنے ایسے بدتمیزی نہیں کرنا، سر مینیج کے سامنے بڑا سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ بات میں یہ کہوں کہ فہم یعنی یہ سمجھ ہے عورت کے اندر کہ اس نے اپنے آپ کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور اپنے بچے کو آنکھوں کے اشارے پہ رکھنا ہے۔ جیسے میں اس کی ایگزامپل دوں گا، جبرائیل نے کیا کہا آ کے مقسم علی کو کہ میں خداوند کے حضور کھڑا رہتا ہوں، وہ ویٹ کرتا رہتا ہے کہ خدا کچھ فرمائے اور میں ایکشن کروں، ایسے بچہ ہو کھڑا رہے، وہ بالکل ٹینشن، اور ذرا سی آہٹ ہو وہ اپنے باپ کی بات کو، اپنے مالک کی بات کو، اپنے خالق کی بات کو سمجھتے ہیں، آمین۔ ایکشن کرتے ہیں فوری طور پہ کہ خدا یہ چاہ رہا ہے۔ ایسے بچے ٹرین ہو گھر کے اندر۔ پر اگلا سوال یہ کیا ہے؟ سر نہیں، ٹرین کس نے کرنا؟ وہ باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا، نہ ہی آسمانوں سے جو ہے نا فرشتے آ کے ٹرین کریں۔ سر اس نے مجھے اور آپ کو ٹرین کیا، خود آیا ہے، خود آیا ہے ٹرین کیا، کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ ٹرین کر دو، خود آیا ہے ٹرین آسمانوں کو چھوڑ، اور ہمیں بھی کہتا ہے جاؤ خود، اور ان کو ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ بپتسمہ بھی دینا ہے اور تعلیم بھی دینی ہے، جاؤ۔ تب دیکھو کہ اگر ان کو یعنی میں اپنے ماں باپ کے بعد اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی بات کروں، اگر ان کو وہ خالص تعلیم یہ ادھر تو موجود تھی، پر ٹیچر نے ان کو ٹرین کیا ہوتا تو یہ کدھر ہوتے، یعنی بغیر اسکول کے، بغیر جو ہے نا ریگولر جو ہے نا کلام پڑھنے اور سننے کے، وہ عقل میں آگے نکل گئے ہیں۔ تو اگر ان کو عقل نصیب کی عقل دی جاتی، ٹریننگ دی جاتی تو کدھر آگے جا سکتے۔ یہ غلطی نہ کریں، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل کے جو ہے نا بڑے ہیں، کل کے بزرگ یہ ہیں۔ سر یوحنا بپتسمہ دینے والا جوان تھا، پر اس کو کہا گیا کہ وہ بزرگ ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ جبرائیل نے اس کے بارے میں بھی آ کے کہا اس کے باپ کو، زکریا کو، کہ یہ بچہ بزرگ ہوگا، ابھی تو پیدا نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کے بچے اس لیول پہ ہیں؟ کیا آپ خود اس لیول پہ ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی آپ کو جانتے ہیں؟ سوچیں، ان کو بھی پتا یہ ادھر خدا کا بندہ، خدا کی بندی رہتی، خبردار ادھر نہیں جانتی، اور جو خدا کے فرشتے ہیں وہ خوش ہوں آپ کو دیکھ کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی تابعداری کر، ہم تو کرتے ہیں پر یہ کیسا ہے، یہ جان دے سکتا ہے خدا کی خاطر۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایسے تھوڑی گردن کٹوا دی، سوچیں، اور کوئی ڈر نہیں، ہیرودیس کے سامنے جا کے کلام سیدھا سیدھا سنا رہا۔ سر سخت باتیں بھی کرنی پڑے تو کرے گا۔ بس جلدی سے ایک آیتیں پڑھتے ہیں پھر ہم اینڈ کریں گے۔ میری باتوں سے برکت ملی ہے۔ آمین۔ اب میں زبور 34 پڑھتا ہوں اور آپ نے غور کرنی ہے ایک بات، پھر ہم اس پہ بردر کیون کے ساتھ اسٹڈی میں ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ابھی وقت کم ہے، اگر میں اس کو بیچ میں گہرے میں جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا، تو لیکن آپ نے اس پہ خود بھی غور کرنی ہے، گھر جا کے پورا ہفتہ اس پہ غور کرنے کی، یہ کیا کس جذبے میں داؤد بادشاہ، کس سینس میں، کس روحانی سینس میں یہ بات کر رہا ہے۔ زبور 34 پہلی ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کروں، میں ہر وقت
تو صبح بھائی سونو کو اور بھائی یوسف کو آسمان ایک اسائنمنٹ دی تھی. جب یہ اسائنمنٹ کر رہے تھے تو میں ان کے لیے دعا کر رہا تھا ہر وقت کہ خدا اپنے لوگوں کو یہ سمجھ دیتا ہے کہ انہوں نے اس کی تابعداری میں کیسے چلنا. آپ کو خدا برکت دے. آمین سر آمین. تو یہ ہے کہ جب آپ خدا کو چکے تو آپ سننے کے لیے جیسے جبرائیل تیار رہتا ہے. تو مجھے کہا جب بتایا جائے کیا کرنا وہ ریڈی کھڑا رہتا ہے ہر وقت. ہاللویا. میں جملہ سن کے حیران ہو گیا کہ فرشتے نے بولا کیا کہ میں خداوند کے حضور کھڑا رہتا ہوں. یہاں پہ نہیں کھڑے رہتا. ان کو کالیں بھی کریں بلائیں بھی تو لیٹ آئیں گے. اچھا آتے ہیں آگے سے کہیں گے آتے ہیں. سر یہ جملہ بتا رہا ہے دیکھو کہ بھائی آتے. یہ دیکھو اپنے یعنی جو آپ کے اوپر خداوند نے جس کو اختیار دیا ہے تاکہ آپ اس کی عزت کریں اس کا کہنا مانیں اس کو آپ پہلے آتے ہیں ایک دم سر ایسے ہی. بیٹھ کر. چلو کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ مجبوری ہے اس لیے میں یہ کر کے یہ الگ جملہ ہے کہ یہ میں ادھر ہوں ادھر میں جو ہے نا پھنسا ہوں یا جو بھی ہے یہ میں کر کے آتا ہوں. تو بڑے سوچ سمجھ کے جملے بولے. یہ نوٹ ہوتے ہیں خداوند کے حضور اور یہیں سے آپ کے اندر باہر آ جاتا ہے. یہاں سے میں آپ کی گردوں کو جگر کو دل کو نہیں دیکھ سکتا پر جب آپ بولیں گے نا مجھے صاف صاف نظر آ جائے گا اندر کیا. جیسے کل رات کو ایک آیت پطرس کی بردر کیون نے شیئر کی ہے. خطرناک آئی یعنی میں کہوں خطرناک اس سے کہہ رہا ہوں کہ اندر کا گناہ سارا نظر آ رہا ہے پطرس اس شخص کا. اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے اندر جو گند ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کو. پڑھے ذرا وہ آیت حوالہ ہے. ہاں پڑھے ذرا حوالہ وہی جملہ بس آپ نے پڑھنا ہے. یہ اندر کا دیکھنا پطرس نے اس کے اندر کا جو بیماری ہے نا اندر کی بیماری نوٹ کر لی. اس بار پطرس بھی ڈاکٹر تھا. آمین. کبھی اسکول نہیں گیا پر ڈاکٹر تھا. اندر کی بیماری بتائے گا. بتائیں ذرا اسما کون سا والا غور سے آپ نے سننا ہے. یہ والا یہ اندر کی بیماری اس کی نظر آ رہی ہے پطرس کو اس شخص کی. اور جب بولیں گے میں اسے کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے بولیں کہ آپ کیا بولیں. اعمال 8 باب 9 سے 13 ہے. تو اس میں انہوں نے جو حوالہ پطرس نے بولا ہاں یہ 22ویں آیت میں بولا. یہ دیکھیں 23ویں آیت صرف یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے. اب یہ دیکھیں پطرس کو نا کچھ الٹرا ساؤنڈ میں نظر آ رہا ہے. آپ نے سننا ہے کیا نظر آ رہا ہے. پڑھیں اعمال 8 باب اور اس کی 23 آیت. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے. آمین. ناراستی کا بند ہے اس کے اندر سر اور پت سی کڑواہٹ. جو بیماری کی جو صورت ہے نا وہ پطرس کو نظر آ گئی اس شخص کے اندر اس کے بولنے سے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں اندر کا سارا گند نظر آتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اس لیے سوچ سمجھ کے بولوں. آپ کے الفاظ آپ کی ہر چیز وہ بتا دے گی کہ اندر کیا چل رہا ہے. ایک جملے میں کیا ہے ایک لفظ بولیں آپ اور پھر آپ کہیں کہ آئی لو یو ساتھ ہی سسٹر ایسے. یعنی جب ہم الٹرا ساؤنڈ ہمارے سامنے پڑا آتا رو کہ جی نہیں مجھے تو پریشانی ہے ہی سر کیسے نہیں ہم کیسے مان لیں. پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے چلو اچھا مریض ہے کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر ٹھیک ہے رہے ٹھیک. مریض خود ہی نہیں صحیح ہونا چاہتا تو ہم کیا کریں. بیٹھے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کروں گا. ہر وقت کہتے ہیں مبارک خدا. سر آپ کے اوپر کوئی ٹیسٹ آ جائے تو کہیں خداوند تو مبارک. آپ کے اوپر بیماری آ جائے کہیں خداوند تو مبارک. آپ کے اوپر قرضہ چڑھ جائے کہیں خداوند مبارک. آپ کے اوپر کوئی مسئلہ آ جائے کہیں خداوند تو مبارک. ہر وقت کا یہ مطلب آپ مصیبت میں پھنس جائیں کہیں خداوند تو مبارک ہے. آمین. آمین. چوٹ لگ جائے کچھ ہو جائے کہیں خداوند تو مبارک. آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سن رہا کہیں خداوند تو کہ منہ باندھ رکھنا. آپ کی بیٹی آپ کی بات نہ سنے تو کہیں خداوند تو مبارک. شوہر آپ کی بات نہ سنے تو کیا کہیں. پریشانی سے آپ کا منہ مرجھایا ہو تو کیا کہنا. آواز نہیں آ رہی سسٹر آپ بہتر ہے. خداوند تو ہر وقت ہر پل
शाबाश आमीन। हर पल, मोमेंट टू मोमेंट। हालेलुया। तो हर वक्त कहना है खुदावन तू मुबारक है। के पास उस वक्त जब मुझे जो मेरी दिल पसंद चीजें वो मिले तो मैं कहूँ खुदावन तू मुबारक है। वाह वाह क्या बात है, कैसी खुदा की कुदरत। कल जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, तो सिस्टर आसमा गुजरी, तो उन्होंने बाद में आसमा को बताया कि मैंने पहचाना नहीं, मैंने लगा जैसे कोई और बैठा हो। प्यारे बड़े प्यारे लगे। तो- ये जुमला क्या है? बहुत अच्छा। तो हर वक्त ये नहीं कि जब मुझे कोई मेरी तारीफ करे तो मैं कहूँ हाँ वेरी गुड, बड़ी तारीफ की है खुदावन तेरा शुक्र, तूने मेरी तारीफ करवाई है। आमीन। आमीन सर। तारीफ में भी और बेइज्जती में भी, कोई मेरी इंसल्ट भी करे कलीसिया में या इवन बाहर भी, तो मैं कहूँ खुदावन तू, मुबारक। ये नहीं कि बस तारीफ में कहूँ कि एक बहन ने मेरी तारीफ कर दी है तो मैं खुश हो जाऊँ खुदावन तू मुबारक। नहीं, कोई भाई आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, इज्जत में जिल्लत में दोनों ही तरह आपने खुदा के साथ चलना। आमीन। हर बात हालेलुया। खाली तारीफ में नहीं, आमीन सर। उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर है। मेरी रूह खुदा उन पर फख्र करेगी। ये मैं अगर इस पे रुक के बोलूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं अब एक बस पॉइंट देना है आपको, मैंने नीचे आके फिर उसके बाद इस पे गहरे में हफ्ते को चले। आमीन सर। आमीन। पर मैंने एक आयत पे मैं गया हूँ थोड़ा सा, तो आज देख ली 10 मिनट लग गए, फिर अगर सारी आयतों पे जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। पर मैं वैसे भी और भी उसको बताना चाहता हूँ, पर फिर नेक्स्ट इसको बताऊँ। मेरी रूह खुदा उन पर फख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश हूँ। अब ये आप देखें कि एक वही शख्स है जो तारीफ करी जा रहा है खुदा की। अब आपने अगला नोट करना, मैं नीचे आता हूँ जल्दी से। नीचे लिखा हुआ है मैं खुदावंद का तालिब हुआ हूँ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आमीन। हालेलुया। कहाँ से रिहाई बख्शी है? दहशत। तो मुझे बताएं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, एक बंदा सवाल है आपके लिए, आपने पूरा हफ्ता इस पे सोचना है कि एक बंदा, इस पे हम ब्रदर कैमन के साथ डिस्कस करेंगे कि एक बंदा इतनी तारीफ कर रहा है और हर वक्त शुक्रगुजारी कर रहा है, हर वक्त शुक्रगुजारी कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो दहशत में कैसे चला गया? यानी गम से भी ऊपर चला गया वो। कब कभी छाई हो, इतना परेशान हुआ। यानी मैंने देखा दहशत लोगों पर छा जाती, जब लोगों की डेथ होने वाली होती है तो वो दहशत छा जाती सर। उनके ऊपर, खौफ छा जाता। तो इसीलिए दहशत का लफ्ज़ है, यानी ज्यादा खौफ। तो एक शख्स इतनी तारीफ कर रहा है खुदा की, कह रहा है हर वक्त खुदा उनको मुबारक हो, वही दाऊद बादशाह, और कह रहा है उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पे रहेगी। और साथ ही वो कह रहा है दहशत, उसने मुझे मेरी दहशत से, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। यानी उसने दहशत का भी तजुर्बा किया है सर। और खुदावंद की तारीफ और शुक्रगुजारी हर वक्त करने का भी तजुर्बा। तो जो हर वक्त, मेरा सवाल यह है, जो हर वक्त खुदावंद की सताइश करता है, हर वक्त खुदावंद को मुबारक करता है, दहशत उसकी लाइफ में कहां से आ गई? सोचने वाली बात है, दहशत कहां से आ गई? इसको डिस्कस करेंगे। हालेलुया। आमीन सर। कि क्यों आई है दहशत? बेशक खुदावंद ने उसको रिहाई दी, रहने नहीं दिया दहशत में। ये भी आपने याद रखना कि खुदावंद ने दहशत में, और ये वही दाऊद बादशाह जो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कभी ना हो, बल्कि मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर। यानी जो मौत के साए की वादी में से गुजर रहा है तो डर नहीं रहा। सर। पर मैं आपको बताऊं, जब आपका खानदान, आपकी आने वाली नस्लें, आपको पता हो कि करप्ट दुनिया में रहती है, गुनाहगार दुनिया में रहती है, टेंशन में रहती है, यानी इर्द गिर्द सारा माहौल ऐसा है जैसे जंगल का है, तो आप कांप जाएं कि मेरे जाने के बाद क्या हो। लेकिन वो लीडर है जो मौत से भी नहीं डरता। इतने जंगी सूरमा, यानी ये जंगी सूरमा इतने लोगों को इसने मारा है खुदा की खातिर, वॉरियर है, दिलेर बंदा है ये, मौत से भी नहीं डरता ये। पर जब अपने प्यारों को मुश्किल में देखता है ना तो कांप जाता है। चल, मैं खुदा हमने सो जाऊंगा तो क्या होगा, क्या इनका बनेगा? मेरे वालिद मुझे ये कहते थे
اور میری ماں پیچھے گواہ ہے اس بات کی. کیا بولا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہیں میری قدر پتہ چلے گی. ایک اس میں سمندر چھپا ہوا ہے. کچھ اور بھی بولتے تو مجھے اچھا لگنا تھا پر انہوں نے ایک ہی جملہ بولے. مجھے ابھی یاد آ گیا داؤد کی اس یعنی پوزیشن میں وہ کھڑا ہوا. لیڈر دیکھتا ہے جب میں خداوند کے پاس چلا جاؤں گا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا 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 کر رہا ہوں, کیا کیا مینج ہو رہا ہے اور تم بے خبر. آمین سر. اور جب میں سو اٹھا ہوں تو میں نے اس پہ غور کیا کہ اگر کسی چیز کی مجھے واقفیت نہیں ہے تو اس کا بالکل مطلب نہیں کہ وہ نہیں ہو رہی. مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل یہاں پہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, اس کی ویوز, اس کی لہریں ہیں اس پوری فضا میں. انٹرنیٹ کی لہریں ہیں, موبائل کے فون کی لہریں ہیں. آپ کو کال آ سکتی ہے کمرے میں, سگنل آتے ہیں نا, وہ سگنل ادھر ہیں, چل پھر رہے ہیں سگنل پر نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہے نہیں. اگر میرے پاس عقل نہیں ہے مسیح کی یا کم ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسیح کی عقل نہیں ہے. لیکن کوئی چیز مجھے نہیں چلانی آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلتی نہیں دنیا. آمین سر. آمین. تو یہ وہ دہشت, آپ میں وہ والی دہشت کی ایک آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں, کنڈیشن بتا رہا ہوں, حالت بتا رہا ہوں. یہ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے جو یہ لکھ رہا ہے اور جو مجھے سائنس مل رہی ہے جیسے سراغ کرنے میں. اسی لیے کہ بدر کیمن کے ساتھ بھی اس کو کریں گے ڈسکس. جو گہرے میں جو ہے نا وہ تیر رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے سمندر میں, اس کے ساتھ کہیں گے ہاں جی بتائیں ہمیں بھی کہ ہم صحیح تیر رہے ہیں کہ نہیں تیر رہے, کدھر جانا ہے, اور بھی راستہ ہے کہ نہیں ہے. جس میں نے ایک رخ دیا مجھے نظر آتا ہے, اور اس سے مجھے دیکھو میں اپنے والد کی بات بھی یاد آ گئی کہ وہ یہ کہتا ہے. اور داؤد مجھے لگتا ہے اس پوزیشن میں ہے. ڈرنے والا تو ہے نہیں, مجھے کیسے کہہ سکتا ہے دہشت سے مجھے رہائی دی. دہشت کو میں آ ہی نہیں سکتا, پر وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے. یوسف جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں, یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا, یوسف کو بیچ دیا گیا اس کے بھائیوں نے, سگے بھائیوں نے, پر وہ رو نہیں رہا. پر جب اس نے اپنے بھائیوں کو دوبارہ اپنی اس پوزیشن میں, جب خدا نے اس کو کھڑا کر دیا اس پوزیشن میں کہ وہ بدلہ لے سکتا, سوچو کیسا اس کے اندر فیلنگ ہو کہ خدا نے اس کو اختیار دیا ہوا پر وہ کچھ نہیں کرا. اسی لیے یسوع مسیح رو پڑا. یروشلم سے باہر جب وہ نکلا تو اس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ مرغی کی طرح, جس طرح مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو لے لیتی ہے, وہ چاہتا ہے, لو کرتا ہے اپنے بھائیوں کو, اور انہوں نے اس کو رد کیا, اس کو یسوع کو بھی بیچ دیا. سر میرے والد صاحب ایک اور بھی بات کہتے تھے کہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ مار کھانے سے روتا نہیں ہے. اس کو ماریں, اس کو جو مرضی کریں, اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا. جو حقیقی مرد ہوگا, یہ ان کی فلسفی تھی, بائبل کی بات نہیں. آمین. لیکن وہ نہیں روتا. آپ جو مرضی اس کو مارے, ڈنڈے لگ جائیں, اس کو فائر لگ جائے, کچھ بھی روئے گا نہیں. پر جب اس کے پاس غم آئے گا نا, اس کی تکلیف یعنی ایسی تکلیف جو اس کو اس کے اپنے سے ہی ملے, تو وہ زار زار ہوئے. اور فرشتہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے, اس نے آسمان پہ نظر کی, زمین پہ نظر کی, کوئی نہیں ملا جو اس کتاب کو کھولنے والا. اور فرشتہ زار زار ہونے لگا. سوچیں, اور خداوند نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مت رو, ایک ہے. آمین. ہاللویا. نہ صرف اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے, آمین, بلکہ اس کو پڑھنے کے بھی لائق, اس پر عمل کرنے کے بھی لائق ہے. اور وہ یہودا کا شیر پر داؤد کی اصل اور نسل, یہ ہے اس کی دلیری داؤد کی, تو وہ کیسے دہشت میں پڑ گئی. سر اس پہ گہرے میں جائیں گے. اور آمین. ہاللویا. آمین. سمجھ آ رہی میں کہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اور آپ کے گاؤں میں ادھر چھوٹی موٹی تکلیفیں آپ کو فیل ہی نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو چاقو لگاؤ پر مرد جو ہے وہ نہیں روئے گا. آپ زخمی ہو, آپ کو تکلیف ہو بہت ساری, چاقو سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو واقعی کو چاقو لگنا ہے, یعنی یہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی چاقو کی طرح ہوتی ہیں. لوگوں کی باتیں چاقو سے کم نہیں ہیں.
تیروں سے کم نہیں ہے، ان کی زبان تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، ایسا کٹ لگائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، پر میں کہوں گا وہ ایسی قدرت صرف خدا کے لوگوں میں، آمین۔ شیطان نہیں توڑ سکتا ہے۔ بے شک۔ نرم جواب سے ہڈی ٹوٹتی ہے، آمین چیخو پکار کرنے سے یا بدلے لینے سے ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، وہ پھر آپ جسمانی ہڈی توڑ دیں گے، لیکن اندر جو وہ ابلیس چھپا ہے وہ بچا رہتا ہے۔ یسوع مسیح سے نکال کے ابلیس کو پکڑ کے پھینک دیتا ہے، چل بھی مر آؤ، آمین سر بچ نہیں سکتے۔ دعا کریں گے جسمانی بات کے سارا جلال ساری عزت کے مسیح کے کل کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے، تیرے شکر، آمین تھینک یو یسوع کے نام سے۔ تعلیم ہو جائے خدا کی۔ آمین